آج تو خواہ مسلمانوں کو قرآن کو شریعت کو اتنا بڑا وہ بنا دیا ہے کہ اس دیش کو یہ اس دنیا کو ختم کرنے والی کوئی قانون اگر کوئی ہے تو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ شریعہ قانون ہے۔ ارے شریعہ قانون ایک ایسا قانون ہے، اگر اس کو لاگو کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی آ سکتی ہے۔ شریعہ قانون کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس کو تو بول بول کر لوگوں نے اتنا وہ بنا دیا ہے۔ شریعہ قانون میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوئی چوری نہیں کرے گا، کسی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی تو زانی کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، پٹنہ کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس سے پہلے کلکتہ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس سے پہلے اتر پردیش کے اندر ایک بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کو جلا کر بھسم کر دیا گیا۔ خدا کا قرآن کہتا ہے، اور پھر وہ لوٹنے والے، عزت لوٹنے والے ریپسٹ لوگ، بڑے بڑے سپر پاور طاقت بڑے بڑے لوگوں سے ان کے مراسم ہوتے ہیں۔ کوئی کسی منتری کا بیٹا ہوتا ہے تو کوئی منتری کا دوست ہوتا ہے، تو اس کو جناب اس کو الگ سے ان کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے کہ نہیں جناب اس پر کارروائی نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کا قرآن کہتا، اگر کوئی اس دھرتی پر کسی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو پکڑا جائے اور لوگوں کے سامنے میں اس کو کمر تک دھساؤ اور پھر اس کو اتنا پتھر برساؤ کہ اس کو مار دو جان سے۔ کیونکہ اس نے ایک بیٹی کی عزت لوٹی ہے۔ اب اس غریب بچی کا کیا قصور تھا جو پٹنہ کے اندر اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے ایک سپنے کو پورا کرنے کے لیے، دیش کو ایک آگے لے جانے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی، آج تک اس کے مجرمین پکڑے نہیں گئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا، بچانے کی پوری کوششیں کی جا رہی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اگر وہ زانی، اگر کسی منتری کا، کسی سنتری کا، کسی پراپرٹی، کسی بزنس مین کا یا کسی ادیوگ پتی آدمی کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اسلام کے اندر نہیں چلے گا، بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ یہ ہے شریعہ قانون۔ اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ پوچھیں ان ماؤں سے جن کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی۔ شریعہ قانون اس کو بولتے، اس کو تو خامخواہ ویسے بنا دیا کہ شریعہ قانون شریعہ قانون نہیں جناب۔ جس قانون کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کی رعایت رکھی ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، ظالم نہیں بن سکتا۔ بہرکیف اسی لیے تعلیم بہت ضروری، ایک کوڈ ہے، ایک ورڈ ہے، ایجوکیشن۔ The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development cultural society۔ اگر ہم اپنے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، مہان بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ آج کے اس جلسے کا عنوان جو رکھا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اس پرفتن دور میں تعلیم کے نام پر آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف جلسے تک محدود نہیں رہنا ہے، بلکہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے پاٹھشالے قائم کرنا ہے، مکتب بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے۔ اب اس میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بات مکتب کی آ گئی، پھر مدرسے کی آ گئی۔ دھارمک ایجوکیشن بھی تو ضروری ہے، مذہبی گیان بھی تو ضروری ہے۔ کوئی بھی آدمی چاہے سناتنی ہو چاہے مسلمان ہو، جب تک وہ اپنے گرنتھ کو نہیں پڑھے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا پرماتما اس سے کیا چاہتا ہے۔ مسلمان ہے، جب تک اپنے قرآن اور شریعت کو نہیں سیکھے گا تو اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے۔ جب مسلمان کا بچہ قرآن پڑھے گا، جب کوئی آدمی قرآن کو پڑھے گا، تبھی اس کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی پرستش کے لیے، اپنی پوجا اور اپنی بھکتی کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے۔ اور جب تعلیم ہی نہیں ہوگی اور جب بچوں کو گیان ہی نہیں دیں گے تو پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا پرماتما ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے تعلیم بہت ضروری۔
اللہ نے سب سے پہلا میسج آسمان سے زمین پر has been sent down the first message from the sky to the earth، زمین پر جو اتارا ہے وہ تعلیم ہی کا ہے۔ سب سے پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، پڑھیے اپنے ایشور کے نام سے، پڑھیے اپنے پرماتما کے نام سے، پڑھیے۔ آج جو اتنی نفرتیں ہمارے ملک میں ہیں، بعض علاقوں میں بعض جگہوں میں حد سے زیادہ نفرت بڑھ گئی ہے، ان نفرتوں کو اگر ختم کر سکتے ہیں تو گیان سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے ختم کر سکتے ہیں۔ غلط فہمی اتنی پیدا کر دی گئی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ بس دیکھنا گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے شری کرشن جی نے بھی کہا ہے، گیتا کے اندر کہا ہے کہ اگر تم کو حقیقت جاننا ہے، اگر تم کو ریالٹی سمجھنا ہے تو بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی اپائے ہے، وہ کیا؟ دھارمک شاستر، ایشوریہ گرنتھ کو پڑھو، مذہبی گرنتھ کو پڑھیے، تب پتہ چلے گا کہ آپ کا مذہب، آپ کا دھرم آپ سے کیا کہتا ہے۔ ہمارے ہندو بھائی ہے، وہ اپنے گیتا کو پڑھ سکتے، وہ اپنے رگ وید کو پڑھ سکتے، وہ اپنے یجروید کو، سام وید کو، اتھرو وید کو، رامائن کو، مہا بھارت کو، ویدات تو خیر چلیے بہت بڑی ہو گئی، وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن گیتا ہے، گیتا ہر گھر کے اندر تقریباً آپ کو یہ کتاب، یہ پستک مل سکتی ہے۔ اس گیتا میں بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں گیان کے تعلق سے۔ میں نے جو ابھی 2 اشلوک پڑھے، اس سے پہلے 3 اشلوک میں نے پڑھے، بلکہ 5 منتر میں نے ابھی پڑھا ہے، ان میں سے 5 کے 5 منتر اور اشلوک گیتا کے۔ ایک تو یہ پڑھا ہم نے کہ بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہا آتما سدرلبھا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا تو وقت جائے گا، صرف شارٹ کٹ میں ایسا مطلب بتاتا ہوں جو آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں۔ انسان کو اگر مہان بننا ہے تو گیان کا سہارا لینا ہوگا۔ بہونام جنم نامنتے، مہاتما سدرلبھا، انسان مہاتما بنتا ہے گیان کے ذریعے سے۔ اور گیان کس کی صفت ہے؟ ایشور کی صفت ہے۔ جس انسان کے اندر گیان آ جائے، نالج آ جائے، گویا اس کے اندر، گیتا یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر ایشور کی صفت آ گئی تو گویا اس کو ایشور سمجھو، یعنی اس کو سمان دو۔ جیسے میں حافظ قرآن ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، مجھے شریعت کا کچھ نالج ہے تو گویا اللہ کی ایک صفت ہے، علیم بذات الصدور، علم اللہ کی ایک صفت ہے جو ہمیں معلوم ہے۔ تو گیتا یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ عبداللہ سالم کو قرآن کا حافظ ہے، شریعت کا کچھ نالج ہے، تو ان کا سمان کرو، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی کچھ صفت نالج کے اعتبار سے موجود ہے، ان کو پراپت ہوا ہے گیان میں، تو ان کا سمان کرو۔ گیتا یہی کہتی، بہونام جنم نامنتے گیانوان مام پرپدیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا۔ انسان گیان سے بڑا بنتا ہے، نام سے کوئی بڑا نہیں بنتا ہے، کوئی بھی نہیں۔ آج جتنے بھی نام ہے تاریخ کے اندر لکھی ہوئی، جتنے بھی نام آپ دیکھیں گے، ان سب ناموں کے پیچھے ان کا کارنامہ ہے، ان کا نام بعد میں، پہلے کارنامہ۔ فلاں صاحب کون ہے جی؟ انہوں نے یہ تاریخ رقم کی تھی۔ فلاں صاحب کون ہے جی؟ آپ دیکھ لیجئے، ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے بھارت کے اندر، ملک ہندوستان کے اندر، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اور سائنس کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، گیان کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، ہر فیلڈ کے اندر اگر آج کی تاریخ میں کوئی نام لیتا ہے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کا، تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس نے ڈاکٹریٹ کے اندر میں سب سے بڑا کام انجام دیا ہے، دنیا کا ڈاکٹر کا امام مانا جاتا ہے۔ ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں سے لڑنے والے ہندو مسلمان سب، بھگت سنگھ کا نام لیا جاتا ہے چونکہ انہوں نے انگریز کے شرطوں کو نہ مانتے ہوئے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، شہید ہو گئے اس دیش کے لیے۔ کارنامہ ان کا بڑا تھا۔ تو کارنامے کی وجہ سے انسان مہان بنتا ہے، پیدائشی اعتبار سے کوئی مہان نہیں بنتا ہے
کہ نہیں پیدا ہو گئے بڑے خاندان میں، منتری جی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو بڑا ہو گیا، نہیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم چاہے سید ہو، تم چاہے چودھری ہو، کوئی سروکار نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا عمل اچھا ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری یو ول بی ایکسیپٹیبل، یو ول بی ریسپیکٹیبل، تمہاری عزت ہوگی، ادروائز تم ریجیکٹیبل ہو، قابل سمان نہیں ہو۔ یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی ہے کہ آدمی نام کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے چھوٹا ہو سکتا ہے، جیسے شودرو برہمن تامتی برہمنشچیتی شودرتام، شودر مطلب نیچے برادری، ناپاک ترجمہ نہیں کیجئے، اس کا انصاف نہیں ہوگا۔ شودر کا مطلب نیچے برادری کا آدمی، چھوٹے برادری کا آدمی اپنے کام کے ذریعے سے بڑا ہو سکتا ہے، مہان ہو سکتا ہے۔ اگزامپل موجود ہے، جیسے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب، ابھی ہم نے 26 جنوری منائی، سن 2026 میں 26 جنوری کو جشن منایا، ہم نے جھنڈا پھہرایا، کس لیے؟ ہم میں سے لوگوں کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا، دیش آزاد تو 15 اگست کو ہوا 1947 کو، لیکن جب اس دیش کو قانون لاگو کیا گیا، قانون جب اس دیش میں بنا تو 1950 کو 26 جنوری کو دیش کا قانون لاگو ہوا۔ اس دیش کے قانون کو بنانے والا کون؟ اس دیش کے قانون کو بنانے والے 7 لوگ تھے، ان کا جو صدر تھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے، نیچے برادری سے آتے تھے، بہت چھوٹے برادری سے آتے تھے، جس کو اتنا سمان، اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا سب سمان کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ بھارت کی تقدیر لکھی، انہوں نے دیش کا سمویدھان انہوں نے لکھا ہے، اور اس دیش کو ایک ایسا سمویدھان لکھا جس کا مول منتر کیا ہے؟ اس کا مول منتر نہ ہندو، نہ مسلمان، نہ کرسچن، نہ جین، نہ بودھ، مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہندو بھائیوں کا کلمہ ہے برہما سوتر ایکم برہم دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم، کرسچنوں کا ہے there is no God, there is none God but Muhammad Isa is the last messenger of one God۔ دوسری جگہ پر and this word has been replaced، دوسری جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God۔ کرسچنوں کا یہ منتر ہے۔ سکھوں کا منتر کیا ہے؟ سکھوں کا مول منتر ہے ایک اومکارا ستنام کرتا بھرت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادی، یہ بیسک منتر ہیں سب کے، لیکن بھارت کے سمویدھان کا مول منتر کیا ہے؟ اس کا مول منتر ہے وی دا پیپل آف انڈیا، یہ بھارت کے سمویدھان کا پریامبل ہے، اس میں کہا کہ وی دا پیپل آف انڈیا، ہم سب بھارت کے واسی، ہم سب بھارت کے لوگ ہیں۔ ہمارے ہندوستان کا مذہب کیا ہے؟ ہمارے ہندوستان کا مذہب نہ کرسچن ہے، نہ ہندو ہے، نہ جین ہے، نہ سکھ، نہ سناتن ہے، ہمارے اس دیش کا جو مذہب ہے وہ بھارت کا سمویدھان ہے، اور ہمارے دیش کا جو جھنڈا ہے وہ یہ ترنگا ہے۔ ہندو بھائیوں کا بھگوا کلر ہے، مذہبی کلر، مسلمانوں کا ہرا مانا جاتا ہے، لیکن ہرا نہیں ہے بلکہ بلیک اینڈ وائٹ۔ جمعیت کا جو جھنڈا ہے وہ مسلمانوں کا مذہبی جھنڈا ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی تعین نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے صحابہ کے ہاتھ میں جو جھنڈا تھا وہ یہی بلیک اینڈ وائٹ، یعنی سفید دھاری اور بلیک رنگ کی جو دھاری تھی وہ جھنڈا تھا۔ ہندو بھائیوں کا بھگوا کلر کا جھنڈا مانا جاتا ہے، اور سفید کلر کرسچنوں کا مانتے ہیں، لیکن بھارت کا جھنڈا تینوں کو ایک جگہ پر ملا کر کہا گیا کہ بھئی ترنگا بھارت کا جھنڈا، بہرکیف ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہی تھا، اگزامپل ہم نے اس لیے دیا کہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ایک بہت چھوٹی کمیونٹی سے آنے کے باوجود بھی آج ہر کوئی ان کا نام اگر لیتا ہے تو پورے سمان کے ساتھ لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹی کمیونٹی سے آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس دیش کو ایک ایسا قانون دیا
ایک ایسا خوبصورت قانون دیا کہ جس قانون کے مطابق ہمارا دیش چل رہا ہے، اگر اس قانون کا کہیں پر النگھن ہوتا ہے تو تبھی دنگے فسادات ہوتے، تبھی لڑائی اور جھگڑے ہوتے، ورنہ اگر اس دیش کے قانون کے حساب سے دیش چلے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہ اس دیش کے قانون کے اندر لکھا ہے کہ ایکوالٹی بیفور لا، بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 14، ایکوالٹی بیفور لا، سب کے سب برابر ہے۔ جب سب برابر ہے تو کوئی بھی قانون بنے گا تو سب کے لیے برابر بنے گا، دھرم کے نام پر کوئی قانون نہیں بنے گا۔ آرٹیکل نمبر 15، پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈز آف ریلیجن، دھرم کے آدھار پر نہیں بنے گا، اور ہر کسی کی جان برابر ہے، چاہے لڑکی ہو کہ لڑکا ہو۔ ایسا نہیں کہ لڑکی ہے، کوئی چھاترا ہے، پڑھ رہی ہے تو اس کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ دلت ہے کہ آدی واسی ہے، سب کی جان کی قیمت ہے۔ دفعہ نمبر 21، پروٹیکشن آف آور لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، آرٹیکل نمبر 21 میں جان کی رکشا ہے۔ آرٹیکل نمبر 25 کے اندر دھرم کی آزادی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے تو سورہ فاتحہ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کوئی منع نہیں کر سکتا سورہ فاتحہ پڑھنے سے۔ ہمارے سناتنی بھائی ہیں تو اپنی اچھا سے گایتری منتر پڑھ سکتے، اوم بھربھوسوہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ مسلمان کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہندو بھائی کو پوجا کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ بھارت کے سمویدھان کا دفعہ نمبر 25 کہی تھا، فریڈم آف کنشینس اینڈ فری پروفیشن پریکٹس پروپگیشن آف دا ریلیجن، آرٹیکل نمبر 25۔ بہرکیف جب قانون کی بات آ گئی تو ہم نے اتنی بات یاد دہانی کے طور پر کر دیا، لیکن یہ چیزیں تو جب ہوں گی نا جب ہمارے بچوں کو ہم نالج دیں گے، گیان دیں گے۔ یہاں تو آج کل ہمارے بچوں کو کچھ لوگ ایسے اکسا دیتے ہیں کہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ہندو مسلمان لڑ پڑتا ہے، مسلمان ہندو کے خلاف ہو جاتا ہے، ہندو مسلمان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ایک پتہ نہیں میڈیا والے بھی ایک دم بالکل کمر باندھ کر میدان میں اتر پڑے ہیں کہ ارے اسلام کو بدنام ہی کرنا ہے، کبھی جہاد کے نام پر، کبھی پردے کے نام پر، کبھی ٹوپی کے نام پر، کبھی داڑھی کے نام پر، کبھی مدرسوں کے نام پر۔ آج میں ان غلط فہمی کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان غلط فہمی کو میں ویدوں سے اور قرآن سے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ اور دنیا میں کچھ نفرتی لوگ ہیں جو اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، ورنہ ہمارا شاستر کتنی اچھی باتیں ہمیں سکھاتا ہے، گرنتھ ویدات کے اندر کتنی اچھی باتیں بتائی گئی ہے، اور قرآن تو ہے ہی فائنل ججمنٹ، قرآن تو ہے ہی مصدق کلام۔ وہ باتیں میں آج آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی جو چھت ہے وہ 5 ستون پر ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو، اس پر آستھا نہ ہو کسی مسلمان کا، تو پھر وہ مکمل مومن نہیں۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کرنا، اللہ الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا، اللہ کو ایک ماننا۔ مسلمان بننے کے لیے ٹو بی اے کمپلیٹ مسلم ٹو بلیو ان ون گاڈ، دیٹ از ویری کمپلسری، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، 2 اللہ، 3 اللہ، 4 اللہ، ہی از ناٹ اے مسلم۔ اسلام کے اندر میں کوئی شک نہیں، عقیدے کے اندر میں کوئی گڑبڑی نہیں، بس فائنل یس یا نو، اللہ کو ایک مانو یا مت مانو، مانو گے مومن، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ کو ایک ماننا، یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہ اللہ ایک ہے۔ یہی پیغام وید میں بھی ہے، یہی پیغام یجروید میں بھی ہے، یہی پیغام اتھروید میں بھی ہے، یہی پیغام پرانوں میں بھی ہے۔ جیسے مسلمان پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وید میں ہے ایکم برہم دتیو ناستے نینا ناستے کنچن ایکم ایوم ادویتم ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، دیو ایک، پرماتما ایک، کوئی فرق ہے نہیں، تو جھگڑا کس بات کا؟
دوسرا آرڈر کیا ہے قرآن کا؟ دوسرا آرڈر قرآن کا یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز ضروری۔ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا دین کا ایک اہم فریضہ ہے وہ نماز ہے۔ آج 80% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے مسلمانوں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، پڑھیے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کفر کے دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، آپ کافر بن جاتے ہیں۔ ہندو بھائی کہیں گے کہ ارے کافر تو ہندوؤں کو بولتے ہیں۔ بالکل نہیں، کافر ہندو کو نہیں بولا جاتا۔ اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے، کلمے کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے، حج کا انکار کر دے، کسی ایک چیز کا انکار کر دے، وہ کافر ہو جائے۔ کافر کا مطلب ناستک، کافر کا مطلب صرف ہندو نہیں ہے، کافر کا مطلب نہ ماننے والا۔ یہ کافر، کفر یکفر کفرن، دس از عربک ورڈ، اٹ مینس ڈونٹ اوبے دا رول، دا کمانڈ آف ایشورا اللہ۔ ایشور کو نہ ماننا، اس کو ناستک، سنسکرت میں ناستک بولتے ہیں، ہندی میں ناستک بولتے ہیں، اس کو عربی میں کافر بولتے ہیں۔ اور ایک مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے، یعنی جو اگر جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا گویا وہ اللہ کے فریضے کا انکار کر رہا ہے، تو ناستک اسی لیے کہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ کافر بن جاتا ہے وہ، کیوں؟ جان بوجھ کر نماز کیوں چھوڑ رہا ہے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں بنتا لیکن کفر کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اذان کی آواز کانوں تک پہنچتی ہے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں تجارت میں لگے رہتے ہیں، آپ نماز ادا نہیں کرتے۔ وقت نہیں ہے تو آپ جماعت کے ساتھ مت پڑھیے، نو پرابلم، چلے گا، لیکن وقت پہ نماز ادا کرنا، جو 2-2.5 گھنٹے جیسے ظہر کا وقت اگر 1 بجے شروع ہو کر 3 بجے تک وقت رہتا ہے تو ان 2 گھنٹے کے اندر یو ہیو ٹو آفر صلاۃ، دس از اے گریٹ رسپانسبلٹی فار یو، آپ کے لیے ضروری۔ آپ دکان پہ ہیں تو دکان میں کام نمٹا کر نماز وہیں پڑھ لیجیے، آپ پر سے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں بہتر ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو جماعت سے پڑھیے، پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تو بہرکیف ایمان لانے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد دوسرا سب سے بڑا فریضہ کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ساشٹانگ ہندو دھرم کے اندر بھی کہا گیا 100 اشٹانگ، ایشور کے قریب جانا ہے تو 100 اشٹانگ کرو، ساشٹانگ کرو۔ پتما دارکا جیو وادیو ددین مجیتی تریتیانن کو ڈلا کاریہ چترتر دیو چندر کا پنچم بندو سنیکتا۔ پتمادار کا ایشور کی پوجا کرنا ہے تو سیدھے کھڑے ہو جاؤ، کبھی تھوڑا جھک جاؤ، کبھی تھوڑا کنڈلی مار کر بیٹھ جاؤ، کبھی تھوڑا شانتی کے ساتھ بیٹھو، اور کبھی آخری میں اپنی شانتی سے یوگ سے اپنے یوگ سے، اسی سے یوگی ہے، اتر پردیش والا یوگی نہیں سمجھیے گا، یوگی کا مطلب عبادت کرنے والا، بھکتی کرنے والا، اس کو یوگی بولا جاتا۔ اپنی اس یوگ سے نکل جاؤ باہر شانتی سے۔ بتائیے نماز میں بھی یہی ساری چیزیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، پھر کنڈلی مار کر بیٹھتا ہے، قاعدہ اولا قاعدہ خیرہ کرتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب بتائیے کہاں پر فرق ہے، کہاں پر لڑائی ہے، کہاں پر جھگڑا ہے؟ خواہ مخواہ کی چیزیں ہیں جو لوگوں کے بیچ میں اتنا کرمنل بنا کر پیش کیا گیا، اتنی نفرتی چیزیں بنا کر پیش کی گئی ہے۔ یہی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کے اندر میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر میں ایسی باتیں کہی گئی ہے کہ مولانا لوگ اور امام نمازی لوگ مسجد سے نکلتے ہیں تو جہادی بن کے نکلتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، میڈیا والے کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کے اندر اللہ نے کیا بیان فرمایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکی ہے،
140 حرف ہے، ہم کو 14 سننے کی مل گئی ابھی سورہ فاتحہ. اس لیے قرآن کی تلاوت کیا کیجئے ہمارے مسلم بھائیوں اور ہمارے نان مسلم بھائیوں. آپ بھی گرنتھ پڑھیے کبھی کبھی. میں پڑھتا ہوں نا گیتا، ایسا تو نہیں کہ میں گیتا پڑھتا ہوں. ابھی میں نے گایتری منتر پڑھا ہے، ہنومان چالیسا پڑھوں گا، کوئی اور منتر شلوک پڑھوں گا تو مجھ پر کوئی گناہ لکھے گا؟ نہیں. ایز اے نالج کہاں کیا ہے، ویدوں میں کیا ہے، قرآن میں کیا، حدیث میں کیا ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو ریالٹی کا پتہ نہیں چلے گا. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تب تک آپ کو ان میڈیا والوں کی سازش کا پتہ نہیں چلے گا. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کو شری رام چندر جی کی جیونی کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتم سندیش کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا. یہ میڈیا والے تو لڑانا چاہتے ہیں، اور کچھ نیتا لوگ تو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لڑا دیتے ہیں آپس میں. کچھ نوجوانوں کو کھڑا کر دیتے ہیں، لڑو جناب. سورہ فاتحہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے. رگ وید کا پہلا منتر اگرنی میلے ساری پرشنسا اس اگنی کے لیے ہے، اس ایشور کے لیے ہے. اس ایشور کے لیے تمام پرشنسا اس اگنی کے لیے ہے. اگنی مطلب ایشور کی ایک صفت ہے. ساری پرشنسا اس پرماتما کے لیے ہے. قرآن کریم کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. صراط الذین انعمت علیہم جن پر آپ کی کرپا ہوئی، جن پر آپ کی نعمتوں کی بارش ہوئی، اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. غیر المغضوب علیہم اور ان لوگوں کے راستے پر بالکل بھی مت چلائیے جن پر تیرا غضب غصہ نازل ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہو گئے. یہ ترجمہ سورہ فاتحہ کا. بتائیے ترجمے کے اندر میں کہیں آپ کو لگا کہ ڈنڈا اٹھاؤ، تلوار اٹھاؤ، نماز کے بعد چلو، دیکھو گاؤں میں کہاں سناتنی پایا جاتا اس کی تلوار سے اس کا گردن مار دو، ہے کہیں پہ؟ نہیں. نہ گایتری منتر میں ہے، نہ ہنومان چالیسا میں ہے. اگر کوئی ویدوں کے خلاف بولتا ہے اس طرح کی بات تو بھی غلط ہے. لیکن کچھ لوگ ارے نماز پڑھ رہے ہیں جہادی. جہاد کی ایکسپلین کروں گا میں. لفظ جہاد کو ایسا بدنام کر دیا گیا. جہاد پوتر ورڈ ہے، اور جہاد محمد رسول اللہ نے کی ہے تو رام چندر جی نے بھی کی ہے. راون کو جو مارا تھا سیتا میاں کا جب اپہرن ہوا تھا تو کیا ہوا؟ تو دوستی ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی نا وہاں. اسی جنگ کو جہاد بولتے ہیں. مریادہ پرشوتم شری رام چندر جی نے کی. اس کا آرڈر قرآن کے ساتھ ساتھ ویدوں میں بھی ہے. بہرکیف تو دوسری چیز اسلام کی بنیاد، میں آؤں گا اس کے اوپر بھی آؤں گا آخر کے اندر. دوسری چیز کیا ہے؟ نماز ادا کرنا. نماز پڑھیا تو نماز میں سب سے پہلی چیز مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا. اللہ اکبر بولنے کے بعد ثنا پڑھتا ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا، پھر کوئی بھی سورت ملا دیتا ہے قرآن کریم کی، کوئی بھی آیت چھوٹی سورت ملا کر اپنی اپنی نمازیں پوری کرتے ہیں مسلمان. تو یہ نماز میں پڑھی جاتی. تیسری چیز کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ. زکوٰۃ دو، دان کرو. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. زکوٰۃ دیجئے، دان دیجئے. دان دینا پنیہ کا کام ہے. اگر آپ دان دیتے ہیں تو اس دان کو اگر آپ صدقے کی نیت کر کے دیتے ہیں تو بڑی پریشانی سے آپ بچ جاتے ہیں. دان دینا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ دان ہے. اگر آپ کے معاشرے کے اندر، آپ کے سماج کے اندر کوئی غریب بچی ہے اس کی شادی کرانا، اس میں مدد کرنا دان ہے. اور یہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ میں گیتا میں نے پڑھا داتویمتی یدیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چ تدانم ساتمکام اسمرتم. اگر کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کا لے جا کر مدھوبنی کے اندر یا فلپراس کے اندر اس کا علاج کرا دو، دربھنگا کے اندر اس کا علاج کرا دو. یا اگر کوئی اور ضرورت مند ہے اس کے گھر پر، اس کے چھت پر، اور اس کے سر پر چھت نہیں ہے تو ٹین کا شیڈ ڈال دو. یہ دان ہے. قرآن کریم میں اس کو زکوٰۃ کے نام سے تعبیر کیا ہے. اور اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا 2.5% کم ضروری ہے، فرض ہے.
قرآن میں بھی ہے، گیتا میں بھی ہے، داتویمتی ادیانم دیتے نپکارنے دیشے کالے چپاترے چاہتا دانم ساتوکم اسمرتم. دان ہے، اسی دان کو مسلمان وقف بولتے ہیں، وقف کی پراپرٹی اسی کو بولتے ہیں. اگر کوئی اللہ کے راستے میں دان کر دے وقف کی پراپرٹی. یہ مسجد ہے، زمین اللہ کے راستے میں وقف کر دی کسی نے، اسی کو وقف بولتے ہیں. دان کرنا. بتائیے کون سی چیز غلط ہے جناب؟ آج تو خواہ مخواہ مسلمانوں کو، قرآن کو، شریعت کو اتنا بڑا وہ بنا دیا ہے کہ اس دیش کو، یہ اس دنیا کو ختم کرنے والی کوئی قانون اگر کوئی ہے تو ایسا بنا دیا ہے کہ یہ شریعہ قانون ہے. ارے شریعہ قانون ایک ایسا قانون ہے، اگر اس کو لاگو کیا جائے تو پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی آ سکتی ہے. شریعہ قانون کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہوتا. اس کو تو بول بول کر لوگوں نے اتنا وہ بنا دیا ہے. شریعہ قانون میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کوئی چوری نہیں کرے گا، کسی بیٹی کی عزت لوٹی جائے گی تو زانی کو چھوڑا نہیں جائے گا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. پٹنہ کی بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس سے پہلے کلکتہ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹی گئی، اس سے پہلے اتر پردیش کے اندر ایک بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کو جلا کر بھسم کر دیا گیا. خدا کا قرآن کہتا ہے، اور پھر وہ لوٹنے والے، عزت لوٹنے والے ریپسٹ لوگ، بڑے بڑے سپر پاور طاقت بڑے بڑے لوگوں سے ان کے مراسم ہوتے ہیں. کوئی کسی منتری کا بیٹا ہوتا ہے تو کوئی منتری کا دوست ہوتا ہے، تو اس کو جناب اس کو الگ سے ان کو پروٹیکشن دے دی جاتی ہے کہ نہیں جناب اس پر کارروائی نہیں ہوگی. لیکن خدا کا قرآن کہتا اگر کوئی اس دھرتی پر کسی بیٹی کی عزت لوٹتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کو پکڑا جائے اور لوگوں کے سامنے میں اس کو کمر تک دھساؤ اور پھر اس کو اتنا پتھر برساؤ کہ اس کو مار دو جان سے. کیونکہ اس نے ایک بیٹی کی عزت لوٹی ہے. اب اس غریب بچی کا کیا قصور تھا جو پٹنہ کے اندر اپنی پڑھائی کے لیے، اپنے ایک سپنے کو پورا کرنے کے لیے، دیش کو ایک آگے لے جانے کے لیے ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، لیکن اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی. آج تک اس کے مجرمین پکڑے نہیں گئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. بچانے کی پوری کوششیں کی جا رہی. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اگر وہ زانی، اگر کسی منتری کا، کسی سنتری کا، کسی پراپرٹی، کسی بزنس مین کا یا کسی ادیوگ پتی آدمی کا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، اسلام کے اندر نہیں چلے گا، بلکہ اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. یہ ہے شریعہ قانون. اگر کسی بیٹی کی عزت لوٹی جاتی ہے تو اس کو انصاف ملنا چاہیے. پوچھیں ان ماؤں سے جن کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئی. شریعہ قانون اس کو بولتے. اس کو تو خامخواہ ویسے بنا دیا کہ شریعہ قانون، شریعہ قانون. نہیں جناب، جس قانون کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسی کی رعایت رکھی ہو، وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، ظالم نہیں بن سکتا. بہرکیف اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دیجیے، وصوم رمضان، ورت رکھی. قرآن میں ہے ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا، 2-3 دن کے بعد میں انشاءاللہ رمضان شروع ہوگا. اس رمضان کا فائدہ کیا؟ 1 مہینے تک لوگ بھوکے رہتے ہیں. اس کا فائدہ کیا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ڈر پیدا ہو، تقوی پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ 1 مہینے کا روزہ رکھو. اللہ کا آرڈر ہے. دس از کمانڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور اس کا مقصد بھوکا رکھنا نہیں ہے. آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو آدمی کے گناہوں کی وجہ سے جو اندر زنگ جم جاتا ہے تو اس سے پاک اور پوتر ہو جاتا ہے اس روزے کی برکت سے. آپ بھوکے رہیے، آپ بہت ساری بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں. راتوں کو جو 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے رات کو ڈیلی جو ہمیشہ لوگ کھانا کھاتے ہیں، پیٹ بھر بھر کر کھاتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کھائیں گے، عشاء کے بعد بھی کھائیں گے، 12 بجے رات میں بھی کھائیں گے، وہ ہمیشہ بیماری کے، وہ آدمی ہمیشہ سے بیماری کے شکار ہوتے. ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں. ہم نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتائیے، ہم لوگ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، راتوں کو سفر رہتا اکثر، تو نیند پوری نہیں ہوگی تو دنیا کی ساری بیماریوں کے ہم شکار ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے. آرمی لوگ، پولیس والے کیسے جاگتے ہیں؟ مہینوں تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، راتوں کو نہیں سوتے ہیں وہ لوگ. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ رات کو اپنی مشینری کو آپ آرام دیجئے. یعنی کہ شام کو 7 بجے سے پہلے جو بھی کھانا ہے کھا لیجئے، 7 بجے کے بعد مت کھائیے. 7 بجے سے لے کر صبح 7 بجے تک بھوکے رہیے آپ،
کچھ بھی مت جانے دیجئے پیٹ میں. کبھی اگر بھوک لگے تو دودھ یا گرم پانی ایک گلاس پی لیجئے تو آپ کا جو ایبڈمن سسٹم ہے وہ آپ کا بالکل ٹھیک کام کرے گا. کبھی بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. آپ پوری زندگی دن میں رات میں جاگتے رہیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں. ایک نظام، ایک سسٹم ہے. زیادہ کھائیں گے تو بیماری ہوگی، کم کھائیں گے. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے فضل سے 11-12 سال سے مجھے بخار نہیں چڑھا، فیور نہیں، اللہ کے فضل سے. ابڈمن سسٹم اتنا اچھا ہے کہ اگر جاڑے کے موسم میں ظہر میں وضو کر لوں تو عشاء کی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں. کیوں؟ آپ میرے سامنے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہیں نہیں بولا، یہاں صرف میں بول رہا ہوں. میرے سامنے کتنا اچھا کھانا رکھ دیجئے، مجھے سمپل کھانا زیادہ پسند ہے، بہت سمپل کھانا. روٹی ہے، سوکھی روٹی آپ کھائیے، چائے کے ساتھ کھائیے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں. جنک فوڈ بہت کھاتے ہیں ہمارے بچے، فاسٹ فوڈ بہت کھاتے ہیں، چکن، برگر، یہ سب چیزیں، مچھی وغیرہ کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں. نہیں، سمپل سادھارن کھانا کھائیے تو آپ کی صحت کی اس کے اندر حفاظت ہوتی رہے گی. خیر میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو دوسری بات کیا، رمضان کے تعلق سے جو بات تھی، رمضان ہے ہندو بھائیوں میں ورت ہے، یہ آرڈر ہے، اسلام کی بنیاد ہے. آخر پلر کیا ہے؟ والحج، حج کرنا، اللہ کے گھر کی پریکرما کرنا، طواف کرنا. ہمارے ہندو بھائی بھی کرتے ہیں، ہمارے حجی بھائی تیرتھ یاترا میں جاتے ہیں. کہیں جاتے ہیں، کہاں پر؟ یہاں کبھی بنارس چلے جاتے ہیں یا کبھی ہریدوار چلے جاتے ہیں، جس کو وہ جو ہم لوگ بولتے ہیں بول بم والے بھائی صاحب جو پیلے کپڑے پہن کر کے جو گنگا لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے تیرتھ یاترا ان کا کانسیپٹ ہے، ان کا عقیدہ ہے. تو اسلام میں یہ 5 چیزیں ضروری ہے، اور یہ 5 چیزیں کسی نہ کسی درجے میں سناتن بھائیوں کے یہاں موجود ہے. تیرتھ یاترا میں ہمارے ہندو بھائی جائیں گے تو پیر میں چپل نہیں ہوگا، بنا چپل کے جائیں گے. سر کے بال چھوٹے ہوں گے، صرف 2 کپڑے ہوں گے، بھگوا گیروے رنگ کے. اور مسلمان اگر حج کرنے جاتا ہے تو مسلمانوں کے بھی احرام کے کپڑے 2 ہی ہوتے ہیں، سلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اور ان کے پیر میں چپل ہوگا، کوئی بہت بہتر چپل نہیں پہن سکتے. ان کے بھی سر کے بال منڈتے ہیں، اور ان کے لیے ایک خاص جگہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، جہاں پر طواف کرتے ہیں. وہ ارکان حج کے ارکان ہے، اور حج ہر کسی پر فرض نہیں ہے، بلکہ کچھ ضروری، کچھ صاحب نصاب لوگوں کے اوپر فرض ہے. یہ ہے مذہب اسلام کے جو وہ 5 ارکان، بنی الاسلام علی 5 شہادت، جس پر اسلام کی بنیاد ہے. اب بتائیے، کسی نہ کسی درجے میں ہمارے سناتنی بھائیوں آپ کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے. پھر جھگڑا کس بات میں ہے؟ کہ نہیں جناب، جھگڑا اس بات میں ہے کہ آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک تو یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے کیوں شادی کیا؟ چھوٹی بچی سے ایک 50-51 سال کا ایک عمر دراز آدمی کیوں شادی کر لے گا؟ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، غلط نہیں، آج بھی ہوتا ہے. ساؤتھ کے اندر میں ایک بوڑھا آدمی کم سے کم 65 سال کی عمر کا، ایک دم لمبی لمبی سفید داڑھی ہے، اس نے 45 سال کی ایک لیڈیز سے، ایک ہیروین سے، وہاں کے ٹی وی سیریل میں کام کرنے والے ایکٹریس سے شادی کی ہے، نو پرابلم. ہمارے مدھیہ پردیش کے جو دگ وجے سنگھ صاحب ہیں، اس نے ایک دم بالکل ینگ 25 سال کی، ان کی عمر کتنے سال ہے؟ 70 سال، اور 25 سال کے ہیروین سے شادی کی ہے. محبت کا، شادی کا وہ کوئی وقت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 51 سال کی عمر میں اگر 9 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے وواہ کیا تو غلط نہیں ہے، احادیث میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ مہا بھارت میں لکھا ہوا، رامائن میں لکھا ہوا، مہا بھارت کے اندر ہے. یہ کھلے لفظوں میں جو منتر میں پڑھ رہا ہوں، دونوں منتر ہے کیا؟ کہ تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنی کام ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات. ایکومشتی ورشا، تریشدشو 30 برس کا لڑکا 10 برس کی لڑکی سے نگنی کر سکتا، نگنی مطلب وواہ کر سکتا ہے. اور نگنی ایسی عورت کو، تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنی کام، نگنی ایسی بچی کو بولتے ہیں جس کا مہینے کا خون جاری نہ ہوا ہو، یعنی کہ وہ نابالغ ہو، وہ بالغ نہ ہوئی ہو. مہا بھارت کا یہ شلوک ہے.
آپ کو اگر چاہیے تو میں اس کا ریفرنس دے کر آپ کو بھیج سکتا ہوں اس کے اور ڈیٹیلز کے ساتھ میں. 13 ورشا 10 برس کی لڑکی سے نگ نہیں کر سکتا. 30 برس کا ینگ لڑکا اگر شادی کرنا چاہے تو نو پرابلم کر سکتا. آپ سے 3500 سال پہلے یہ نظام تھا, تبھی مہا بھارت کے اندر لکھا ہوا. آگے کا منتر کیا کہتا ہے؟ ایکومشتی ورشا وا سپرا ورشا واپنویات. ایکومشتی 21 برس کا لڑکا, سنسکرت میں ومشتی 20 کو بولتے ہیں, ومشتی 20 کو, جیسے ایکو 1, دوے 2, ترینی 3, چتواری 4, پنچاوتی 5, षष्ठ से सप्त 7, अष्ट 8, नव 9, दश 10, एकादश 11, द्वेदश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचादश 15, सप्तादश 16, अष्टादश 17, अष्टोदश 18, नवदश 19, विंशति 20, एकविंशति 20 1 21, एकविंशति वर्षा 21 वर्षा 21 वर्ष का लड़का. एकविंशति वर्षा वा सप्रा सप्त 7 को बोलते थे. 7 बरस की लड़की से भी 7 बरस की लड़की से 21 बरस का लड़का विवाह करना चाहे तो कर सकता. यानी ये पता चल रहा है कि महाभारत में 3-3,500 साल पहले ये सिस्टम था, उस जमाने में था. लेकिन इसको झगड़े की बात इशू ही नहीं बनाना. अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा थी, बड़ी थी वो. चूंकि अरब में जाएंगे तो अरब कंट्री गर्म है, और गर्म माहौल के अंदर में लोग बच्चियां और बच्चे बहुत जल्दी बालिग हो जाते हैं, क्योंकि माहौल का आबो हवा का असर पड़ता है. कहीं के लोग गोरे होते हैं, कहीं के लोग काले होते हैं. वेस्ट इंडीज के लोग काले क्यों होते हैं? और फिर हमारे भारत में पंजाब के इलाके में चले जाइए, कश्मीर के इलाके में चले जाइए, शिमला के इलाके में चले जाइए, कुल्लू मनाली की तरफ चले जाएंगे, गोरे गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ के आबो हवा, वहाँ के क्लाइमेट ऐसा है. यहीं पर आप चले जाइए साउथ की तरफ, केरला की तरफ चले जाइए, चाइना ये चेन्नई की तरफ चले जाइए, आप देखकर दिन में ही डर जाएंगे. आप इतने खतरनाक उनकी आंखें होती है, इतना कलरफुल, काले काले होते हैं. वो अल्लाह से लड़ेंगे कि हमको क्यों काला पैदा किया. अल्लाह कहेगा कि भाई वहाँ के आबो हवा ही ऐसा है. बहरकैफ ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है. तो अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिगा हो चुकी थी, इसलिए इस पर कोई झगड़ा ही नहीं होना चाहिए. दूसरी चीज़, आज की तारीख में कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं जनाब, मज़हब इस्लाम के अंदर में जिहाद है. 213 मदरसे उत्तराखंड में बंद किए गए सिर्फ इसलिए कि कुरान पढ़ाया जाता और कुरान करीम में जिहाद है. ये भी गलत बात है. कुरान करीम में जिहाद नहीं है. कुरान करीम में जिन आयतों में जिहाद के ऑर्डर है उसका मतलब गलत है. जिहाद है, लफ्ज़ जिहाद है और उसकी इजाज़त भी है, लेकिन उसका मतलब गलत तरीके पर समझाया गया. कैसे? मैं उसको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूँ. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में. 63 साल की उम्र में आप यहाँ इस दुनिया से गए, यानी गोया 23 साल तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी और रसूल बनकर इस धरती में रहे. 23 साल तक. 23 साल के अंदर जो जिहाद की आयत, मतलब लड़ने का ऑर्डर अल्लाह के नबी को 14 साल के बाद मिली. यानी 14 साल तक अल्लाह के नबी को परमिशन नहीं थी लड़ने की. आप लड़ नहीं सकते ए मोहम्मद. उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर. सूरह हज की 38वें नंबर की आयत है. अल्लाह ने कुरान करीम में अल्लाह के नबी को यह कहा 14 साल के बाद, अल्लाह के नबी आप लड़िए, मुकाबला कीजिए. किन लोगों से? जो लोग आप पर जुल्म करते हैं, जो लोग आपसे लड़ते हैं, उनसे लड़िए. इन्हें कहा कि हिंदू से लड़िए, इन्हें कहा कि क्रिश्चियन से लड़िए. वहां तो हिंदू थे भी नहीं, हमारे सनातनी भाई नहीं थे वहां पर. क्रिश्चियन, यहूद व नसारा, उनसे लड़िए. उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू. उन लोगों से लड़िए कि जिन पर जुल्म किया गया, उनकी तरफ से लड़िए. जो लोग जालिम हैं, जो लड़ते हैं आपसे, आपको घर से निकाला, अल्लाह के नबी को तब 14 साल बाद, यानी आसमान से पहली वही को आए हुए 14 साल हो गए, कोई लड़ाई नहीं. यानी इतनी तकलीफें दी गई, तब भी अल्लाह के नबी ने हाथ नहीं उठाया किसी के ऊपर. और ये ऑर्डर वैद में, ऋग्वेद में, रुद्रवो गिरिवाश्रयित पिशाच अब ब्रह्मादुवीशु जहितुवम तूर्यतरुषतः सत्यम विभाजने. अब ब्रह्मादुवीश, ब्रह्मा की बात जो नहीं मानता है, यानी जो राक्षस है, इस धरती के ऊपर लोगों को तकलीफ पहुंचाता है, लोगों के हुकूक को नाजायज तरीके पर कब्जा करता है, तो उनको क्या करो?
ان کے سر کو ان کے گردن سے جدا کر دو. رگوید کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی جو پیغام قرآن کریم میں ہے وہی پیغام رگوید میں ہے. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام ظالم ہوتے تو اللہ کے نبی ڈے 1 سے جس دن اقرا بسم نازل ہوئی تھی اسی دن سے اللہ کے نبی تلوار لیتے. حضرت ابو بکر صدیق کو بھی کہتے، حضرت ابو طالب کو بھی کہتے، اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے کہتے چلو جی کلمے کی تبلیغ کرو، جو کلمہ پڑھے گا، جو کلمہ پڑھ لے گا آسانی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو کلمہ نہیں پڑھے گا اس کو یہیں پر مار دیں گے اور یہیں پر ختم کر دیں گے. لیکن پتہ ہے آپ کو ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ میں چھپ کر 3 سال تک صرف یہ کہتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کا ارتھ ہوتا ہے اے آدم کی اولاد، اے منشو، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، جس پرماتما نے تم کو پیدا کیا اس ایک پرماتما کی بھکتی کرو. کوئی غلط جملہ یا کوئی غلط بات ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، آپ کے دشمن ہو گئے. اور دشمنی صرف اس بات پر نہیں کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، دشمنی اتنی بڑھی کہ حضرت بی بی سمیہ کے جسم کو بیچ سے پھاڑا گیا، ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے. بلال حبشی کو عرب کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر سے بھاری پتھر کا چٹان رکھا گیا. نبی پاک علیہ السلام کو خبر لگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے بلال صبر کرو، اللہ جنت دے گا. بی بی سمیہ کے بارے میں آواز پہنچی اللہ کے نبی کو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ سمیہ کو جنت ملے گی، جنت جائے گی. خباب بن ارت کو انگاروں پر لٹا کر یہی ابو جہل جو راکشس تھا انہوں نے ان کے جسم کو بھونا. تب بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ خباب کو کہو کہ صبر کرے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی کو 3 سال تک ایک گھاٹی کے اندر بند کر دیا گیا. کس نے؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، مغیرہ. یہ کون لوگ تھے؟ یہ راکشس راون کے طرح تھے، یہ کورووں کے طرح ظالم تھے، یہ درگم راکشس کے طرح تھے، یہ اندکاسر کے طرح تھے، یہ بھسماسر کے طرح تھے. یہ نام میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ہندو بھائیوں کو ہمارا سمجھنا آسان ہو. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سماج کے اندر ایک اچھے طبقہ، ایک اچھی جماعت کی مخالفت کی اور تکلیفیں دی. اللہ کے نبی کو 3 سال تک شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. ابو جہل اس امت کا فرعون، اس امت کا راون، اس امت کا ابو جہل، وہ کہتا ہے کہ کوئی سامان باہر سے اندر نہیں جائے گا اور اندر سے باہر کوئی نہیں آئے گا. صحابہ 2 سال تک رہے، 2 سال کے اندر کھانے پینے کے ساری چیزیں ختم ہو گئی. نبی اور ان کے صحابہ تڑپ سے، بھوک سے تڑپنے لگے. ماں کے گود میں جو چھوٹے بچے تھے ان کے حلق میں جو دودھ کا گھونٹ جاتا تھا، ماں بھوکی رہتی تھی، ان کی چھاتیوں میں دودھ آنا بند ہو گیا. بچے بھوک سے تڑپتے تھے. ماں نے کہا کہ ہم اپنا سر پٹک کر مر جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. جو لوگ بولتے ہیں کہ نبی نے تلوار اٹھا کر جہاد بلند کیا، جہاد کے ذریعے سے مقابلہ کیا، بالکل غلط ہے. جیسے راون کا ظلم بڑھا، سیتا میاں کا اپہرن کیا تو شری رام چندر جی اور ارجن، شری رام چندر جی اور رکشمن یہ دونوں مل کر سکھدیو کے پاس گئے اور وہاں پر ہنومان جی کو ساتھ لے کر، پورا لمبا واقعہ ہے شارٹ کٹ میں بولتا ہوں، ہنومان جی کو ساتھ لے کر یہ راون کے قلعے میں گئے اور راون کا وध کیا کہ نہیں کیا؟ چونکہ راون راکشس تھا، راون نے سیتا میاں کے اوپر ظلم کیا، ان کو غلط طریقے سے اپہرن کر کے دھوکہ دے کر ان کو اپنے پاس رکھا. اسی وجہ سے شری رام چندر جی نے اس کا وध کیا. چونکہ وہ راکشس تھا تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ زمین پر اگر کوئی راکشس ہوگا تو اس کو مارنا پاپ نہیں ہے. جیسے پانڈووں کے اوپر کورووں کا ظلم بڑھا، کورووں نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ پانڈووں کی زندگی دوبھر ہو گئی تھی. تو اس کے بعد شری کرشن جی کی شکل میں وشنو نے 8واں اوتار لیا. اس لیے کہ گیتا کے اندر یہ بات کہی گئی، یدا یدا ہی دھرمسہ گلا نربھوتی بھارتا ابیدھانم دھرمسہ تداتمانم سرجامہم. اس زمین کے اوپر جب کوئی دھرم کی ہانی کرتا ہے، جب کوئی اچھائی کو ختم کرتا ہے تو پرماتما انسانی روپ دھارن کر کے اس زمین کے اوپر آتا ہے. لیکن جب کورووں کا ظلم پانڈووں پر بڑھا، جب ان کو ان کی زمین سے بے دخل کر دیا گیا، جب ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کی پراپرٹی کو ناجائز طریقے پر کورووں نے چھینا اور جھپٹا، تو شری وشنو نے 8واں اوتار کرشن جی کی شکل میں لیا ہے. اور کرشن جی نے آ کر کہا کہ ارجن اٹھا تیر اور تلوار، ان کورووں کا وध کرو، انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے. شری ارجن نے کہا کہ ہم نہیں
نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہے. تو اس وقت شری ارجن نے کیا کہا؟ شری ارجن کو شری کرشن جی نے یہ الفاظ کہے، کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جشٹم کیرتی کرم جنہا. اے شدرو ہردے دور بلیم، اے ارجن تیر اٹھا مقابلہ کر ان کورواؤں کا، اس لیے کہ یہ ناستک ہیں، یہ راکشس ہے، راکشس مقابلہ کرنا پڑے گا. پوری مہابھارت بھری پڑی ہے. گیتا کا پہلا منتر جنگ سے شروع ہوتا ہے، دھرم چھیترے کرو چھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا. اسی جنگ کو قرآن میں جہاد سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے شری رام چندر جی نے راون کا خاتمہ کیا چونکہ راکشس تھا، جیسے کورموں کا خاتمہ پانڈووں نے کیا چونکہ راکشس اور ظلم بڑھ گیا تھا، جیسے درگم راکشس کا ظلم بڑھا تو بھگوتی ماں نے درگا کا اوتار لے کر راکشس درگم کا ود کیا، اور پھر بھسماسر اندکاسر کی کالی کی صورت میں اوتار لے کر ان کا ود کیا. ایسے ہی ابو جہل ظالم تھا، ابو جہل بی بی سمیہ کے جسم کے ٹکڑے کرنے والا تھا، ابو جہل حضرت بلال حبشی کو تکلیف دینے والا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد یہ راکشس ہے. میدان بدر میں 2 بچوں کے ذریعے سے ابو جہل کا خاتمہ ہوا تو کوئی غلط ہوا؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اسی کو بولتے ہیں جہاد. اب جہاد تو ہر کتاب میں، لیکن لفظ جہاد ہے اردو ہے. آج اردو اگر کوئی بولے تو ارے بھائی اردو کیوں ہے؟ جیسے آج کل جھگڑا ہو رہا، وہ اتراکھنڈ والا وہ بیچارہ بابا 45-46 سال سے دکان چلا رہے ہیں، بابا کے نام سے مشہور ہے. دس از کامن ورڈ. بابا ایک کامن ورڈ ہے. بابا کبھی کبھی اتر پردیش میں دل صاحب پوچھے، بابا کبھی بڑے ابو کو بھی بابا بول دیتے ہیں، کبھی دادا کو بھی بول دیتے ہیں، دادا بابا آئیے بیٹھیے بولتے ہیں، سمان دیتے ہیں. یہ ایسا ورڈ نہیں کہ نہیں ہندی ورڈ ہوگا تو ہندو کے لیے ہوگا، اردو ہوگا تو مسلمانوں کے لیے ہوگا. اگر ایسی بات ہے، جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں کہ نہیں ہندی ورڈ صرف ہندو کے لیے ہوگا، اردو ورڈ صرف مسلم کے لیے ہوگا، تو امت شاہ جی جو ہمارے گرہ منتری ہیں، امت شاہ کے نام میں جو لفظ شاہ ہے وہ اردو ورڈ ہے. ان کو کہیے کہ امت شاہ جی نام سے اپنا نام سے اردو ورڈ ہٹائیے، آدھا نام رہ جائے گا گرہ منتری جی کا. بڑھاپے کی عمر میں ٹینشن بڑھ جائے گا ان کا. کہہ رہے ہمارے نام میں اردو ہے، اردو تو مسلمانوں کا ہے. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے لیکن بنا دیا گیا. ارے کوئی بابا ہے، کوئی شاہ ہے، اس سے دیش تھوڑے نہ ترقی کرے گا کہ نہیں ان کے اوپر میں کام کریں گے. دیش ترقی کرے گا، کچھ گیان پراپت کرو، نالج پراپت کرو، آگے بڑھو. بہرکیف تو یہ قرآن کریم کے تعلق سے، مذہب اسلام کے تعلق سے جو جہاد کا کانسیپٹ ہے یہ غلط ہے. آپ کہیں گے کہ مولانا تو اس آیت کی کیا تشریح کریں گے جس میں کہا گیا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ہندو کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ ترجمہ کرتے ہیں. مشرک ہندو کو نہیں بولتے ہیں، صرف مشرک ہر اس آدمی کو بولا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ، پرماتما کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے، اس کو مشرک کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے، آپ 13 سال تک مکہ میں رہے، کوئی لڑائی نہیں. 1.5 سال تک جب مدینے میں رہے تو یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ لڑائی نہیں کرو گے، لیکن کچھ یہودی ابو جہل سے مل کر نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے کہا کہ اے محمد تمہیں خبر نہیں، تمہاری سازشیں چل رہی، اسی لیے سازش کرتا جو لوگ ہیں فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پکڑو ان کو، مارو، قتل کرو ان کو. یہ ویدوں میں بھی ہے. ردرو گریوا شریت پساچ او برہما دویشو جہی توم توریہ ترشتہ ستیم وبھاجنی. اس منتر میں ایک اور بھی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. کیا ہے؟ کوئی لوگ ترجمہ کرتے ہیں ارے قرآن میں یہ ہے کہ ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ. دیکھیے کیا کہا ہے عربی میں ہے، کلو کھاؤ، مما غنمتم مال لوٹ کر. ہندو کا مال، ہندو جوڑ دیا اپنے طرف سے، نفرت ہو جائے گی. اور کچھ ہمارے سناتنی بھائی ہوں گے اچھا ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ قرآن میں ہے. ہاں دیکھو نا، فَكُلُوا، کلو کا مطلب کھاؤ، مما غنمتم کا مطلب لوٹا ہوا مال. غنیمتم جھگڑا ہو جائے گا بالکل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہے ایسا کہ پہلے زمانے میں راجا لوگ لڑتے تھے، آپس میں لڑائی کرتے تھے، ان میں سے کوئی راجا جیتتا تھا، کوئی ہارتا تھا. تو جیتنے والا راجا ہارنے والا راجا کا ٹوٹل پراپرٹی کا مالک ہوتا تھا، اس کو غنیمتم بولتے ہیں، غنیمت کا مال، جیتا ہوا مال. تو قرآن میں کہا فَكُلُوا، تم کھا سکتے ہو غنیمت کا مال، بس اتنا ہے. لیکن یہاں پر لفظ سناتن، لفظ ہندو جوڑ دیتے ہیں.
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہندو جب جوڑ دیں گے تو جو ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے کہ اچھا قرآن میں لکھا ہے ہندو کا مال لوٹو اور کھاؤ، ایک دم فوراً سر پہ پگڑی باندھیں گے اور جے شری رام، آ جاؤ آگے میدان میں۔ اور ہمارے مسلم میں بھی کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ ارے دیکھو محمد کے ساتھ میں ایسا جوڑ دیا، وہ کہیں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، آؤ میدان میں۔ ہو گیا جھگڑا شروع۔ تکبیر اپنے رشی منیوں کا نام یا پرماتما کا نام لڑنے کے لیے یوز نہیں ہوتا ہے۔ جے شری رام کا نعرہ کب لگے گا؟ رن بھومی میں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر کا نعرہ جب لگے گا جب جہاد کے میدان میں ہوں گے، دشمنوں کے مقابلے میں چائنا آئے گا تو ہمارا سینہ سامنے، جیسے انگریز آیا تو جہاد کیا، وہاں پر نعرہ تکبیر لگے گا۔ لیکن یہاں پر تو جناب اگر ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر جے شری رام کا نعرہ لگ جاتا۔ نہیں، ایشور کا کے قریب ہونا ہے تو ان کے نام کو تسبیح کے طور پر پڑھو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن کریم میں یہ آیت ہے اللہ کا ذکر کیجئے تو ذکر کرنا نفع دے گا۔ ایسے ہی پرشنوتری کا منتر ہے کہ ہیت وہ برہم گتستانتی ستسنگتردان وچارتوشا، ایشور کے قریب بننا چاہتے ہو تو جے شری رام کا نعرہ نہیں بلکہ ایشور کے وشیشتاؤں کا ورنن کرو گے تو ایشور تم کو مل جائے گا۔ جیسے والمیکی رامائن ایک ڈاکو ہونے کے باوجود بھی 11 سال تک بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے میں رام 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 یہ مالا جپتے جپتے ان کو اتنا نالج پراپت ہوا کہ رتناکر جو ایک ڈاکو تھا وہ ایک سنت بنا، وہ ایک پروہت بنا، وہ ایک مہا پروش بنا۔ تب شری رام چندر جی پر سب سے پہلی کتاب لکھنے والا والمیکی رامائن، رتناکر جو ایک ڈاکو تھا۔ لمبی چوڑی ہسٹری ہے، ہندو بھائی سے پوچھ لیجئے گا۔ تو ہمارے آج کل کے جتنے بھی نوجوان ہیں ہندو اور مسلمان، نعرے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ آج جو آپ لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں اس سے دیکھیے نہ تو قرآن لڑاتا ہے نہ تو وید لڑاتا ہے۔ آج کل کا نیتا لڑاتا ہے آپ لوگوں کو، یا آج کچھ نفرتی لوگ لڑاتے ہیں۔ ہر نیتا نہیں، کچھ نیتا ایسے ہوتے ہیں جو لڑاتے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں یہ مذہب، یہ ملک ایک ایسا ہمارا ہے، اور خصوصاً ہمارا قرآن کریم تو ایک ایسا قرآن، ایک ایسی یہ ایشوریہ گرنتھ ہے، فائنل سمویدھان ہے جس میں کسی انسان کو ذرہ برابر تکلیف دینے کی پرمیشن نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اگر تم راستے میں چلتے ہو تو راستے میں اگر پتھر پڑا ہوا ہو تو اس کو ہٹا کر پھینک دو۔ اماطۃ الاذی عن الطریق یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ ارے جس اسلام میں زیادہ پانی بہانے کی پرمیشن نہیں ہے، وضو کرنے بیٹھے ہیں تو زیادہ پانی بہاؤ گے، 1 لوٹے کی جگہ 2 لوٹا پانی بہاؤ گے تو اسلام کہتا ہے کہ فضول خرچی ہے۔ جس مذہب میں پانی زیادہ بہانے کی پرمیشن نہیں ہے تو وہاں پر تلوار لے کر کسی کا سر کاٹ کر خون بہانے کی پرمیشن کیسے دے سکتا؟ سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ سمجھیے سیاست کو، یہ سمجھیے آج کی کچھ سازشوں کو جو لڑا رہے ہیں ہمیں اور آپ کو۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے گیان دیجئے اپنے بچوں کو، تعلیم دیجئے اپنے بچوں کو، پڑھائیے اپنے بچوں کو۔ مسلمان سماج کی بیٹی اگر پردے میں رہتی ہے تو کوئی ہندو بھائی یہ نہ سوچے کہ یہ بیٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ پردہ اس لیے قرآن کا آرڈر ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نیچے نگاہیں نیچے رکھے، صرف عورت کے لیے نہیں مرد کے لیے بھی۔ پرشنوتری میں یہ بھی ہے یتر ناری یستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتے نہ رمنتے نہ تتر دیوتا۔ جس گھر میں بیٹی بستی ہے اس گھر کے اندر میں بیٹی کا سمان ہوتا ہے تو وہاں پر ایشور کی کرپا ہوتی ہے۔ کتنا اچھا شلوک ہے، منتر ہے، ہم تو اپنے جلسوں میں مسلم بھائیوں کو بھی سناتے ہیں، کتنی اچھی باتیں کہی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بھی مقررین ہیں ان کو بھی سننا ہے، لیکن میں اتنی بات آخر کے اندر یہ کہوں گا آپ سب سے کہ بس اپنے بچوں کو گیان دیجئے، تعلیم دیجئے۔ ہندو مسلمان جو کرنا چاہتا ہے ان کو اپنے سماج کے اندر میں بٹھا کر سمجھائیے، سبق دیجئے کہ بھائی ہم اس دیش کے اندر ہم ایک ماں باپ کے سنتان ہے، ایک ماں باپ کے سنتان ہے، ایک ایشور
آپ مانتے ہیں ایسے ہی ایک اللہ مسلمان مانتا ہے، چونکہ مسلمانوں کا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کسی اور خدا کو نہیں مان سکتے۔ ہندو بھائیوں، آپ کے یہاں بھی ہے کہ بھئی ایک ہی برہما ہے، ایک ہی ایشور ہے۔ جب ایشور ایک تو تسیتے بھکتیوان سے شیاما، ایک ہی پرماتما کی پوجا کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہوگی، قیامت کا عقیدہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، قیامت آئے گی۔ ہندو بھائیوں کے یہاں اس کو مہا پرلے بولتے ہیں۔ اتر پردیش کے ایک بڑے نیتا صاحب کیا بولتے ہیں کہ نہیں قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، قیامت ویامت نہیں ہے تو گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان کو بڑے ادب کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ مسٹر لال بجکر صاحب، آپ پڑھیے ایشا اپنشد کا منتر ہے کیا؟ اوم بھوربھوس اوم پورنمدہ پورنات پورنمدچتے پورنस्य پورنمادائے پورنمیواوششیتے۔ اس کا ایک ترجمہ پنڈت کیول آنند جوشی نے یہ کیا ہے کہ اوم پورنمدہ، اے برہما، اے وشنو، اے شیو۔ اوم میں اوم بولنے سے تین پرماتما کا نام آتا ہے، کون؟ برہما کا، وشنو کا، شیو کا۔ یہ اس منتر کا ایکسپلین کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اوم، اے برہما، اے وشنو، اے شیو، اس ذات کو جس برہما نے، جن تینوں شکتی نے بنایا ہے، اس برہمان کو یعنی سوریہ لو اور پرتھوی لو، پاتال لو اور پورے 8 جو پلانٹ ہیں اور انکاؤنٹیبل جو ہمارے گیلیکسی اور سسٹم میں، سولر سسٹم میں ہے، یہ جتنے بھی ہیں لوگ ہو سکتے ہیں، سب کو جس پرماتما نے بنایا ہے، جس برہما نے بنایا ہے، وہی برہما ایک روز اس کو مہا وناش کرے گا، یعنی ختم کرے گا۔ اسی کو مہا پرلے بولتے ہیں۔ اور جب مہا پرلے، مہا وناش کا دن ہوگا، اس دن حالت اتنی خطرناک ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے، نشے کی حالت میں ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ تو اسی لیے اس منتر کے اخیر میں کہا اوم شانتی، اے برہما، اے وشنو، اے شیو، شانتی رکھیے گا، شانتی رکھیے گا۔ جیسے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو آدمی کو نشے کی حالت میں لوگ دیکھیں گے، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشہ کی حالت نہیں بلکہ وہ خطرناک اللہ کی طرف سے مضبوط سخت گرفت اور عذاب ہوگا قیامت، کل قیامت کے دن میں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں قیامت کا عقیدہ ہے۔ مسٹر سی ایم صاحب، ہمارا عقیدہ قرآن پر ہے، قرآن کو مانتے ہیں، آپ کو بھی ماننا چاہیے۔ ایشا اپنشد کا یہ منتر ہے، پنڈت کیول آنند جوشی نے کہا کہ مہا پرلے آئے گا اور اسی مہا پرلے کو ہم لوگ قیامت بولتے ہیں، اور آپ کو مہا پرلے کو ماننا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گدی پر بیٹھے ہیں اور کسی کے اوپر بلڈوزر چلا دیں گے تو کل قیامت میں نہیں پوچھے گا پرماتما، بلکہ اگر آپ نے کسی کے اوپر ناانصافی کی ہے تو یمراج آئے گا، اور آپ کی آتما کو کوئی بھی آدمی اگر کسی پر ظلم کرتا ہے زمین کے اوپر تو یمروپم بھینکرم، یمراج دیوتا آتا ہے، اس کی آتما کو ایسے کھینچ کر لے کر جاتا ہے کہ وہ اس وقت تڑپنے لگتا ہے۔ جیسے خدا کا قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی نیک آتما ہے، اگر کوئی اچھی روح کا آدمی ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلتی ہے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ شریر بدبخت ہے تو اس کی جان کو نکالتا ہے تو وہ جان کبھی انگلی میں، کبھی پیروں میں، کبھی سر کے بال میں جا کر ان کی روح چھپتی ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں، اس صورت میں آدمی کی موت کے وقت میں کیا حالت ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ وقت ملے تو کبھی پڑھیے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں زمین کے اوپر بیٹھ کر حکومت ہمارے پاس ہے تو ہم مدرسوں کو بند کریں گے اور ہم صرف ان گھروں کو بلڈوز کریں گے جن کا نام عبد الرحمان یا معین ہوگا۔ اگر آپ یقیناً حق پر ہیں تو آپ کو ادھیکار ہے، لیکن اگر آپ نے غلط کیا ہے تو آپ اس دنیا کے اندر بچ سکتے ہو چونکہ پاور آپ کے پاس ہے، لیکن پرماتما کے دربار میں پرماتما آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ یونہ پتا جنتا یو ودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یو دیوا نام نام دائک اوتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ منشیہ اپنی زمین کے اوپر جو کچھ کرتا ہے اس کا حساب ان کو پرماتما کے پاس دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا، تبھی جا کر سورگ اور تبھی جا کر جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ کہ نہیں قیامت ویامت کچھ نہیں ہے، قیامت ہے، قیامت آئے گی، ظالم اور مظلوم لوگوں کے انصاف کے لیے رب نے بنایا ہے، مہا پرلے آئے گا،
परमात्मा ने इसको बनाया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम हिंदू मुसलमानों को इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह।